الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على اللہم محمد صلی وعلى علی محمد محمد وعلی وعجل محمد فرجه. وعجل فرجہ. یہ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا قصہ زہرا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ قصہ زہرا گلشن زہرا طاہرہ بطول حنا کوثر سحر شفا بطول حسین جی فاطمہ اور رئیس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی جی الحمدللہ. علی عباس غازی جون ذیشان جوہر افنان وقار آگے آ جاؤ، ایسے کیوں لگ رہے ہو؟ جی تو ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں کہاں تک پہنچی تھی؟ جی 14واں درس چل رہا تھا نا، تو 13ویں درس میں بتایا تھا کہ محنت اور مشقت کی کیا فضیلت اور کیا برتری ہے، اور اسلام میں دین میں محنت اور مشقت کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور خالی رہنے کو ٹھالی رہنے کو ناکارہ بیکارہ رہنے کو کتنی مذمت کی گئی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کتنی بولیے مذمت کی گئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ جی مولانا. جی دین اسلام میں خالی رہنے کو بہت سخت منع کیا گیا ہے جی، تاکہ کہیں آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہاتھ پھیلانا ٹھیک ہے بہت، اسی لیے دین نے کہا ہے محنت کیجئے مشقت کیجئے، اور اس کے لیے فضیلتیں بھی اتنی بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر والوں کو آرام دینے کے لیے وسعت دینے کے لیے اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے پڑوس والوں پر رحم کرنے کی نیت سے حلال روزی کمائے تو وہ اللہ سے کس حالت میں ملاقات کرے گا؟ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح قرآن میں چمک رہا ہوگا. لہٰذا خدا نے بہت تاکید کی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لڑکیاں یہ مت کہیے گا خدا نے تاکید کی ہے تو ہمیں پھر جاب کیوں نہیں کرنے دیتے. نہیں، لڑکیاں جاب کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن اگر حرام میں پڑھنے کا خوف نہ ہو تب اسلام کی دین کی رعایت کرتے ہیں. جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے اسلام نے جو عورت اور مرد کی ذمہ داریاں معین کی ہیں، میں اگر کسی کے لیے کوئی قاعدہ قانون بناؤں، سمجھ میں آ رہا ہے میری؟ آپ غور سے سنیے گا بات، میری بات دھیان سے سنیے گا. اگر میں سے مطلب انسان جب کوئی قاعدہ قانون بناتا ہے تو انسان کا کوئی قانون بنایا ہوا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ممکن ہے کہ اس کے بنایا ہوا قاعدہ قانون آپ کی مادی ضروریات کے لیے پرفیکٹ ہو، آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی معلومات اسے، لیکن آپ کے اندر کی معلومات تو نہیں ہو سکتی کسی انسان کو، کہ انسان کی فطرت اس کی روح کے بارے میں تو کسی انسان کون جانتا ہے انسان کے اندر کو، فطرت کو، روح کو؟ خدا. اسی لیے قاعدہ قانون کس نے بنائے؟ خدا نے. خدا نے اور دین اسلام کے ذریعے اور ان پیغمبروں کے ذریعے جو قاعدہ قانون بنا کے عورت اور مرد کے معین کر کے بھیجا ہے وہ ایسے ہی نہیں بنا دیے کہ ابھی آپ سوچیں کہ اس میں کیا بات ہے، ہاتھ پیر تو ہمیں بھی دی ہیں اللہ نے، ہم کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جو ذمہ داری دین نے دی ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی مولانا. کیونکہ ٹھیک ہے آپ جاب کرنے جائیں حال، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مفسدے کا خطرہ رہتا ہے نہیں؟ فساد کا خطرہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟ لڑکی کے بازار میں جانے سے خطرہ رہتا ہے، اس کا خود کا اپنے لیے خطرہ. بہرحال لیکن اتنا سمجھ لیجیے گا کہ دین اسلام نے اگر عورت کی ذمہ داری گھر کی دی ہیں اور مرد کو باہر کی دی ہیں تو بات یہ نہ سمجھیں کہ بدلتے حالات کے ذریعے سے یا لوگوں کے اتنا پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے کہ فرق رکھتے ہیں عورتوں میں اور مردوں میں. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ آپ کو ایسا لگ سکتا ہے، لیکن جو فطرت انسان کی خدا جانتا ہے اس نے فطری، اس لیے اسلام کے تمام قوانین تمام احکام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. اگر عورت کے لیے کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو اس کی فطرت کے مطابق ہیں. مرد کی اگر اس کی دی ہے تو اس کی سرشت اور اس کی خلقت کے اعتبار سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں. کسی کے لیے ناانصافی نہیں ہے کہ مرد کے لیے کچھ ہے عورت کے لیے کچھ ہے، ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی خود کی بناوٹ اور ساخت کی وجہ سے ہے. عورت ایک جو ہے وہ نازک کا مطلب ایسے نہیں عورت بہت مضبوط ہوتی ہے، مرد سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. نازک مطلب مزاج اس کا نازک ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، نزاکت والا ہوتا ہے، لہذا اس کو اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں. جی تو اسلام اسی لیے کہا جاتا ہے پرفیکٹ دین ہے.
کیونکہ اس نے بالکل فطرت کے انسان کی بالکل فطرت کے مطابق رکھا ہے ہر کچھ. لہذا جو محنت مشقت باہر کا کام ہے وہ مرد کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ مرد جائے باہر گھر کے لیے کما کے لائے, اور عورت کی ذمہ داری دی ہے کہ اس کی کمائی ہوئی کو اس کی کمائی کو اچھے سے خرچ کرے, بچا کے رکھے, اس کی عزت بچا کے رکھے اور اس کے لیے گھر کے کام کرے, سنبھالے, گھر سنبھالے, نسل کی پرورش کرے. بہرحال تو مقصد محنت اور مشقت کے بارے میں تھا. پھر 14واں درس کس بارے میں شروع ہوا تھا؟ محنت اور مشقت اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کے قاعدے قانون اس کے احکام پتہ ہونے چاہیے, ورنہ انسان گناہ میں سود میں پڑ سکتا ہے. ان میں سے پہلا کیا تھا؟ تجارت میں انٹر ہونے سے پہلے اس کے احکام اسے پتہ ہونے چاہیے, کیا حلال ہے کیا حرام. دوسرا کیا تھا؟ جب گھر سے نکلے کہیں بھی جاب کرنے جائے یا روز صبح یا جب بھی اس کے لیے دعا پڑھے, اس کے لیے دعا کر کے بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے نکلے. تیسرا جی ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کرے. دوسرا یہ تھا ذخیرہ اندوزی, یعنی اس لیے مال جمع کرے تاکہ بعد میں مہنگا بکے, ایسا نہ کرے. اور تیسرا بتا دیا تھا کہ کیا جھوٹی قسم نہ کھائے. تیسرا کیا ہے؟ دعا. تیسرا دعا ہے. چوتھا کیا ہے؟ آج چوتھا ہے قسم سے پرہیز. قسم سے دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھائے, یعنی اصلاً قسم ہی نہ کھائے, جو جھوٹ اور سچ کی بات ہی آئے. جی جھوٹی تو آپ جانتے ہیں حرام ہی ہے, سچی بھی مکروہ ہے. اسلام کی نگاہ میں صرف خرید و فروخت کرتے وقت اپنے سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھانا ہی قابل مذمت نہیں ہے. قابل مذمت نہیں یعنی خالی یہی نہیں ہے کہ اسے اطمینان دلانے کے لیے قسم کھانا ہی قابل مذمت نہیں ہے, بلکہ زندگی کے تمام خالی بیچتے خریدتے وقت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر مسئلے اور معاملے میں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. جہاں تک ممکن ہو قسم نہ کھائیں. قسم اور خرید و فروخت میں تو بالکل بھی نہیں. اور آپ دیکھیے کیسے کیسی قسمیں کھاتی ہیں, اور خدا کی قسم اور میرے بچوں کی قسم اور میرے فلاں کی قسم اور میں یوں اور میں وہ, سب جھوٹی قسمیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جھوٹی قسم تو ویسے بھی گناہ ہے, سچی قسم بھی کھانے کو منع کیا گیا ہے. اسلام کی نگاہ میں صرف خرید و فروخت کرتے وقت اپنے سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے ہی قسم کھانا قابل مذمت نہیں ہے, بلکہ زندگی کے تمام مراحل اور معاملات میں شریعت نے قسم کھانے سے حتی الامکان بچنے کا حکم دیا ہے. اور صرف بہت ہی اہم موقعوں پر اجازت دی گئی ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ کوئی اہم موقع ہو تو آپ قسم کھائیں, جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. خبردار خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ, اٹھا کے ہر بات پہ خدا کی قسم اور خدا کی قسم. جی اسی بنا پر دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں, دنیاوی معاملات بولیے جی جتنے بھی ہیں, خاص طور سے خرید و فروخت, ان جیسی معمولی چیزوں کے لیے قسم کھانے کی مذمت کی گئی. چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم, چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم ہے. بڑی باتوں تک میں منع کیا ہے قسم کھانے کو, جب تک قسم سے بچ سکتے ہو بچیے. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من باع واشترا, جو کوئی بے خرید و فروخت کرے کیا ہے فلیحفظ خمس خصال وإلا فلا یبیعن ولا یشترین. تو اسے چاہیے کہ وہ 5 چیزوں کو بچا کے رکھے. 5 چیزوں کو اپنے آپ کو 5 چیزوں سے بچا کے رکھے. فلیحفظ خمس, 5 اپنے آپ بچائے, 5 خصلتوں سے بچائے, ورنہ وإلا فلا یبیعن ولا یشترین. جی ورنہ خرید و فروخت ہی نہ کرے. اگر یہ 5 چیزیں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو پھر اس کام میں ہی نہ پڑے, خرید و فروخت میں ہی نہ پڑے. کون سی؟ الربا سود, والحلف قسم, وکتمان العیب عیب کا چھپانا. عیب کا چھپانا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں مثال کے طور پر میرا جو کپڑے کی دکان ہے, جس چیز کی بھی دکان ہے, اور جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس میں کہیں سے توڑ پھوڑ ہے یا کچھ کمی ہے, میں نہ بتاؤں اسے, سیدھا سیدھا بتا دو بھائی دیکھو یہ کپڑا آپ کو پسند آ رہا سب کچھ, اس میں تھوڑا سا یہاں فیڈ ہے,
ہلکا سا یہاں فیڈ ہے، آپ کو بتانا پڑے گا اس کا عیب چھپانا، یہ سوچ کے کہ بھائی فیڈ ہے تو تھوڑی کم قیمت ملے گی، آپ بتاؤ مت اسے، یا مثال کے طور پر اور کچھ کمی ہو، مثال کے طور پر بولیے اگر آپ بیچنے والے دکاندار کی چیز میں کہیں کچھ پرابلم ہے یا کچھ تھوڑا سا وہ ہے تو اس کمی کو نہیں چھپا سکتا، اسے نہیں چھپانا چاہیے، منع کیا ہے دین نے، صاف کہہ دو بھائی دیکھو یہاں پہ تھوڑی سی میری مثلاً کپڑے میں یا چپل جو بیچنے کی دکان ہے تو چپل میں جو بھی چیز ہو اس میں عیب چھپانا نہیں چاہیے۔ ایک 3 چیزیں ہو گئی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، سود سے، قسم سے، عیب چھپانے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی عیب نہ چھپایا کرے اپنی چیز کا۔ والحمد اذا باع، یعنی تعریف کرنا، حمد کا مطلب وہ تعریف نہیں جو سورہ الحمد والی اللہ کی تعریف نہیں، کبھی آپ سوچے کہ بیشتے وقت حمد و ثنا سے بچے ہیں، نہیں، حمد و ثنا مطلب اپنی چیز کی زیادہ تعریف، اپنی چیز کی تعریف۔ کتنی ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئیں۔ والذم اذا اشترى، یعنی بیچتے وقت اپنی چیز کی تعریف کرے، اور کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس میں عیب نکالے دوسرے کی چیز میں۔ والذم اذا اشترى، جب چیز کو خریدے تو اس میں کمی نکالے۔ تو یہ اگر یہ 5 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، انسان کو چاہیے جب وہ خرید و فروخت کرے یا چاہے خریدے کوئی چیز چاہے بیچے، اسے اپنے آپ کو 5 خصلتوں سے، 5 عادتوں سے بچانا ہے، اور اگر نہیں بچا سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خرید و فروخت نہ کرے۔ یہ دیکھیے کتنی اہم تاکید ہے۔ کون کون سی 5 چیزیں؟ سود سے اپنے آپ کو بچائے، کہیں بھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں سود میں نہ پڑے جی۔ والحلف، قسم نہ کھائے کبھی بھی خریدتے بیچتے وقت، اپنی چیز میں نقص نہ ہو اگر اسے نہ چھپائے، اور بولیے اپنی چیز جب بیچ رہا ہو تو اس کی تعریف۔ اور یہ تو یوں ہے پوری مارکیٹ میں اگر مل جائے آپ کو تو دہلی میں بھی نہ ملنے کی یہی چیز تو ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اور اب ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں کیا کیا کیسے کیسے بولتے ہیں، لڑکیوں سے زیادہ تھوڑی میں بتا دوں گا، لیڈیز کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ مارکیٹ اکثر لیڈیز جاتی ہیں تو وہ بتائیں گی کیسی کیسی جھوٹ بولے جاتے ہیں مارکیٹ میں، جبکہ سچ بولنے کو بھی منع کیا ہے، ایسی ایسی سچ تعریف کرنا حد سے زیادہ دوسرے کی چیز میں، ارے یار یہ کیا گھٹیا چیز ہے اور تم اتنی دے رہے ہو اور اب کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہے، نہیں یہ منع کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہیں بچا سکتے تو خرید و فروخت کو منع کیا ہے دین نے۔ امام موسیٰ کاظم، اب آپ بتائیے اگر دین کی باتوں کی رعایت کر لی جائے تو یہ دنیا میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے، لوٹ کھسوٹ رہ جائے گی، پھر کوئی غریب کوئی امیر رہ جائے گا، سب برابر ہوں گے نہیں ہوں گے اگر دین کے اوپر عمل کیا جائے، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا۔ خدا کیا کہتا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث معصوم کی کہ ہر انسان کا رزق روز کا اس کا اترتا ہے، اللہ رزق روز کا اتارتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی بھوکا سو جائے اس تک نہ پہنچے تو یہ نہیں ہے کہ اترا نہیں ہے اس کا رزق، سمجھ لیجیے دبا لیا ہے کسی نے اس کا رزق کسی نے دبا لیا ہے، ورنہ رزق سب کا آیا ہے، اب وہ دبا لیا ہے تو اس میں اللہ کی غلطی ہے، انسانوں نے جو ہے یہ خرافات کری، فساد مچا دیا ہے زمین میں۔ جی بولیے مولا کائنات کیا کہتے ہیں، اگر کسی خلافت میں کسی حکومت میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو اس کا ذمہ دار حاکم ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے کہ وہ چوری اگر مجبوری میں کر رہا ہے تو حاکم کا ہاتھ کٹنے چاہیے کہ وہ چوری پہ مجبور کیوں ہوا، وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اگر چور کا نہیں سمجھے، اگر انسان مجبوری میں بھوک کے خاطر جب کچھ نہیں مل رہا چوری کرنے کو مجبور ہو جائے، جیسا آج کل دنیا میں لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے نا، کن پٹی پہ رکھ کے لو لاؤ مال دو، جب کچھ نہیں ملے گا، نہ جاب ملے گی نہ کچھ ملے گا، بھوکو اپنی دیکھیں انسان خود کچھ بھی کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے ہر چیز سے، لیکن جب بات بیوی بچوں کے بھوک پہ آتی ہے نا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ انسان مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ پہ سب مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب بیوی بچوں پہ آ جائے، یہ بات کاش بیویاں سمجھ سکیں کہ بھلے ہی سامنے سے سخت رہتا ہو لیکن خود دنیا کا ہر شوہر ہر مرد سب کچھ اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ بیوی کے خاطر کر گزرتا ہے، تو حالانکہ یہ نہیں ہے کہ کر گزرتا ہے تو اس کی مجبوری تھی تو اس کا یہ چوری کرنا جائز ہو گیا،
جائز نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اگر وہ مجبوری میں ایسا کر رہا ہے تو پھر حاکم ذمہ دار ہے اس کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آ گیا. چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں نا چوری کرنے پہ. سزا یہ ہے اسلامی سزا چور کے. کیا ہے آیت کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو. چور اور چورنی، چاہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس پہ الگ بحث ہے کہ کہاں سے کٹیں گے. کسی نے کہہ دیا بازو سے، کسی نے کونی سے، الگ الگ فرقوں میں. کسی نے کہا کلائی سے. تو امام کے پاس گئے کہ مولا کہاں سے کاٹیں؟ 4 انگلی انگلیاں کاٹیے 4. کہا کہ یہ کیوں نہیں؟ پھر ہاتھ کا مطلب یہ کیا ہوئی کہ یہ اعضائے سجدہ میں سے ہے، نماز کے لیے، نماز کے ساتھ اعضائے سجدہ میں سے، اسے نہیں کاٹ سکتے. چلیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم. 3 لوگ ایسے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں جن کی طرف خداوند عالم قیامت کے دن نگاہ بھی نہیں کرے گا. ان کی طرف بولیے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دے، ان کی طرف نگاہ ہی نہیں ڈالے گا. پہلا احدہم رجل اتخذ اللہ بضاعۃ لا یبیع الا بیمین ولا یشتری الا بیمین. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک وہ ہے احدہم، ان 3 میں سے ایک کون ہے؟ جس نے خداوند عالم کو سرمایہ سمجھ لیا ہے، بضاعۃ اللہ کو خزانہ سمجھ لیا ہے. کیا خزانہ سمجھ لیا ہے؟ لا یبیع الا بیمین. کوئی چیز بغیر قسم کے بیچتا نہیں ہے اور کوئی چیز بغیر قسم کے خریدتا نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک گنا دی انہوں نے، حدیث ادھوری چھوڑ دی ہے. اہم جو تھی، جو ہمارے مطلب کی بات تھی، وہ ذکر کر دی کہ کیا ان میں سے ایک شخص جن کے اوپر خدا قیامت میں نگاہ نہیں کرے گا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا خزانہ سرمایہ سمجھ لیا ہے، اپنی دولت سمجھ لی ہے. وہ ہر چیز میں بیچیں گے تو قسم کھائیں گے، خریدیں گے تو قسم کھائیں گے، ہے نہیں؟ جی 3 افراد کی طرف خداوند عالم روز قیامت نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جس نے خداوند عالم کو اپنا سرمایہ سمجھا ہے، سمجھ لیا ہے کہ نہ قسم کھائے بغیر کوئی چیز بیچتا ہے اور نہ کوئی چیز قسم کے بغیر خریدتا ہے. پہلے قسم کھلوائے گا اس سے. صحیح ہوئے. لہٰذا کتنا سخت منع ہے، اور ہم دیکھیں دکانداروں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ کتنی قسم کھا لیتے ہیں. اور یہ بلا یہاں نہیں ہے، سبھی جگہ. ایران میں نے دیکھا حضرت عباسی، حضرت عباس کی اکثر قسم کھائی جاتی ہے ایران میں. مولا کوئی اور نہ ملا ہے قسم کھانے کی. توڑیا جی توڑیا توریا، توریا کی بات کہاں سے ہو گئی؟ بیچنے خریدنے کی بات ہے. توریا وہ الگ بات ہے، وہ جب جان پہ کسی کی جان بچانا یا جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ. یہ تھوڑے ہی خرید و فروخت میں آپ چیزوں میں قسمیں. بات مارکیٹ کی چل رہی ہے، آپ کہاں پہنچ گئی؟ مارکیٹ میں قسم کی بات چل رہی ہے. ویسے عام زندگی میں بھی منع کیا ہے کھانے کو. جی کوشچن الگ سے کرنا گا. توریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہراً جھوٹ نہیں بول رہے لیکن سچ چھپا رہے ہیں. دیکھیے جھوٹ بولنا الگ ہوتا ہے، سچ چھپانا ایک الگ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور توریا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، سچ چھپایا جاتا ہے. بھی گناہ ہے نا. توریا نہیں، توریا اگر کسی کی جان بچانی ہو تو توریا کر سکتے ہیں. جان پہ بن رہی ہو، عزت پہ بن رہی ہو. یا مثال کے طور پر ابھی آپ کسی کو کوئی مارنے آئے اور وہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے آس پاس آ کے چھپا ہے وہ. تو جب وہ چھپا ہے، آپ یہاں بیٹھے تھے، اب جیسے ہی وہ چھپ گیا آپ اٹھ کے دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے. اب آ کے کوئی پوچھے کہاں ہے وہ، اور تم نے دیکھا کیا؟ کہ ہاں جب تک میں یہاں آیا میں نے نہیں دیکھا. جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے میں نے. اب آپ نے جھوٹ تھوڑا ہی بولا، آپ نے جھوٹ تھوڑا ہی بولا. آپ نے اس جگہ سے اس جگہ چلے گئے، جب اس جگہ گئے آپ نے نہیں دیکھا اسے. دیکھا کب تھا؟ جب اس جگہ تھے. تو آپ نے جھوٹ تھوڑا ہی بولا لیکن سچ چھپا دیا. بولیے. جی جی. ہاں مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی آپ اس سے ملے تھے کہاں؟ کل میں نے مسجد میں ملا تھا، کل مسجد میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ کہاں مسجد میں دیکھا تھا. آپ کہنا چاہ رہے ہو کل دیکھا تھا، وہ آج کا پوچھ رہا ہے. تو آپ نے جھوٹ تھوڑی بولا، کل دیکھا تھا.
جی لیکن سچ چھپایا تو یا جان پہ بنتی وہ الگ مسئلے ہیں. بہرحال یہاں صرف مارکیٹ کی بات چل رہی ہے. حالانکہ عام زندگی میں بھی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا تو حرام ہی ہے، سچی قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یہ بازار میں کے لیے تو کتنا سخت منع ہے کہ نہ کھایا کریں. گزشتہ روایات میں سے جس قسم کی مذمت، جس قسم کی مذمت کی گئی ہے وہ کون سی قسم ہے؟ سچی قسم کو منع کیا ہے کہ قسمیں مت کھایا کرو. کبھی آپ سوچے جھوٹی، تو آپ سوچو جب سچی قسم کھانے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا مارکیٹ میں لیتے خریدتے وقت کہ ہر بات پہ ہر چیز بیچو تو قسم، خریدو تو قسم کھلوا کے، تو قیامت کے دن خدا اس پہ نگاہ بھی نہیں کرے گا. تو اب جھوٹی قسم کی تو خود ہی سوچ لو کیا سزا ہوگی. لیکن اگر قسم جھوٹی ہو تو وہ تو گناہ کبیرہ ہے جس سے اسلام نے اور شدت کے ساتھ منع کیا ہے. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا جس میں آپ نے جنس کی تعریف کرنے سے منع کیا. 5واں آداب ہے نا، خرید و فروخت کے آداب، تجارت کا آداب بتا رہے ہیں. 5واں کیا ہے؟ برائیوں کا تذکرہ. مثال کے طور پر تجارت کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز کو بیچنا چاہتا ہے اس کے عیوب نہ چھپائے. جو اس میں برائیاں ہیں وہ تذکرہ کر دے. تذکرہ جو اس میں کمی ہے بتا دے سام بیچنے والے جسے بیچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جی وہ دیکھتے ہیں. بہرحال تو بات چل رہی تھی کہ برائیوں کا تذکرہ کر دیں، نہ چھپائیں ایپ کو. ٹھیک ہے. اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ فریب دہی کا تو پھر دھوکہ ہوا نہیں ہوا، دھوکہ دیا ایک طرح سے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس پر سخت مواخذہ کیا جائے گا، سخت حساب کتاب. لہذا اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو جو کمی ہے اپنی چیز میں وہ بتا دیں کہ بھائی تھوڑی یہ کمی ہے اس میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نقل ہے، آپ کی سیرت میں نقل ہے کہ آپ کی سیرت کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص بازار میں گیہوں بیچ رہا تھا. آپ وہاں سے گزرے تو وہ آپ کو اچھا محسوس ہوا گیہوں. آپ نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس میں نمی تھی، نمی پائی آپ نے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آسمان کی وجہ سے، یعنی بارش کی نمی ہے یہ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو فروخت کیا ہے، ان کو فریب کیوں نہیں رکھا؟ ہاں تو ان کو قریب کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اچھی طرح دیکھ سکیں. گیہوں کو قریب کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اچھے سے دیکھ لیں، انہیں پتہ لگ جائے. قریب کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا من غشنا لیس منا، جو ہمارے ساتھ ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے. وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جو دھوکہ دے خرید و فروخت میں. بھائی سامنے سے رکھو، بھائی کمی ہے تو بتا دو. چھٹی چیز ہے انصاف. خرید و فروخت کرتے وقت انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ بھی آداب تجارت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ عدالت سے کام لے، یعنی اگر خریدار کو اس جنس کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہو تو اپنے فائدے کے خاطر اس کی صحیح قیمت سے زیادہ ہوتا ہے نا. بعض ٹائم انسان مجبوری میں پھنس جائے، اسے چاہیے اور دکاندار ایک دم سمجھ جاتا ہے کہ اس کو یہ چیز پسند آ گئی ہے، اس کو یہ چیز پسند آ گئی، اس کی ضرورت ہے، اسے چاہیے، تو پھر وہ اپنی قیمت سے نہیں آتا ہے، مہنگی بتاتا ہے جان بوجھ کے. تو اگر ایسا ہے تو انصاف سے کام لے. کیا اس وجہ سے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے تو اسے مہنگا نہ بیچے. اور اگر اسی طرح اگر خریدار، خریدنے والا یہ دیکھے کہ بیچنے والا اس وقت بیچنے کے لیے مجبور ہے، بیچارہ مجبور ہے، ہوتا ہے نا بعض ٹائم کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کوئی کیس پھنس گیا، کوئی کچھ ہو گیا، مجبوری میں اسے اپنے گھر کی گاڑی بیچنی پڑ جاتی ہے کبھی کچھ. تو اب اگر یہ سوچ کے کہ یہ تو اب مجبور ہے، اس کو تو پیسے کی اشد ضرورت ہے، تو آپ اس کی چیز کو وہ قیمت سے سستی نہ خریدیں، اس کو لوٹے نہ. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ابھی وہی ہو رہا ہے. اسے بیچنے کے لیے مجبور ہے تو اس کو بہت کم قیمت ادا نہ کرے. مختصر یہ کہ خریدار یا بیچنے والوں میں سے اگر کوئی بھی دوسرے کی چیز کم قیمت میں خریدے گا یا زیادہ قیمت میں فروخت کرے گا تو یہ اس پر ظلم ہے اور اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ اقرام والا لنک جوائن کر لیجیے. وصلی اللہ علی محمد. خدا